آج میں کھلم کھلا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ آج جو سنیت پیش کی جا رہی ہے، یہ آج جو خوارج اور نواصب جو سنیت پیش کر رہے ہیں، اگر اس کا نام سنیت ہے تو پھر میں اسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر نعوذ باللہ مولا علی کو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، تو مولا علی نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ نشے کی حالت میں تھے، اگر اس کا نام سنیت ہے تو میں اسی سنیت سے 1000 بار توبہ کرتا ہوں۔ اگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اگر ان کو خطا کار کہنا یا ان کو خطا پہ ماننا یا خطا اجتہادی پہ ماننا، اگر اس کا نام سنیت ہے تو میں ایسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر امام حسن علیہ السلام کے جنازوں پر تیر برسانے والوں کو مسلمان سمجھنا یا ان کو صحابہ سمجھنے کا نام اگر سنیت ہے تو پھر میں ایسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر یزید کے بیعت کرنے والوں کو صحابی ماننا اگر سنیت ہے تو پھر میں ایسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی توہین کرنے کا نام سنیت ہے تو میں ایسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر یہ کہنا کہ کربلا میں چونکہ پانی نہیں تھا، امام حسین باوضو نہیں تھے، تو ان کی شہادت نماز کی حالت میں نہیں ہوئی، اگر اس عقیدے کا نام سنیت ہے تو پھر میں سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے ساتھ امیر لگا کر امیر یزید زندہ باد کہنے کا نام سنیت ہے تو میں ایسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر وہ سیاست کہ جس سیاست نے یزید کو تخت نشین کیا، اگر ایسی سیاست کے ساتھ زندہ باد لگانے کا نام سنیت ہے تو پھر میں سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، اگر مولا علی علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کا نام شیعت ہے، اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار، ان کی ولایت پر قائم رہنے کا نام شیعت ہے تو پھر میں شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت کو ہر مسئلے پہ حق پہ ماننے کا نام شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ اگر جناب مولا علی کو جمل میں صفین میں ہر محاذ پر حق پر ماننے کا نام شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ اگر سیدہ فاطمہ زہرا کو ہر مسئلے پہ، چاہے وہ باغ فدق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مباہلے کا مسئلہ ہو، اگر حق پہ ماننے کا نام شیعت ہے تو پھر میں شیعہ ہوں۔ اگر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو سب سے افضل ماننے کا نام شیعت ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، اور فقط میں نہیں شیعہ ہوں۔ اگر بعد رسول مولا علی کو افضل ماننے کا نام شیعہ ہونا ہے، شیعت ہے، تو سنو اکیلا میں شیعہ نہیں ہوں، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ بھی شیعہ ہیں۔ پھر اگر مولا علی کو افضل ماننے کا نام شیعت ہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت عثمان ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں، اور سارے کے سارے ہاشمی امام حسن علیہ السلام بھی شیعہ ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام بھی شیعہ ہیں، اور خود بنی امیہ کے دو سلطان حضرت خالد ابن سعید ابن عاص بھی شیعہ ہیں، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیعہ ہیں۔ اس لیے کہ یہ سب مولا علی علیہ السلام کو بعد رسول افضل مانتے تھے، افضل کہتے تھے، افضل جانتے تھے۔ اٹھا کر پڑھیے حضرت امام ابو حنیفہ کی سوانح حضرت ابو زہرہ مصری نے تمام صحابہ کے، تابعین کے اور وہ تمام محدثین کے نام نقل کیے ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے۔ اگر اس کا نام شیعت ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنے کا نام شیعت ہے، رافضیت ہے، اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو ماننے کا نام علی ولی اللہ کا دل میں عقیدہ رکھنے کا نام اگر شیعت ہے، رافضیت ہے، تو میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں۔ اور اگر اہل بیت کی نمک حرامی کا نام سنیت ہے تو، اور اہل بیت کی گستاخی کا نام
سنیت ہے تو پھر ایسی سنیت سے میں توبہ کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی ذکر اہل بیت کرتا ہے یا مولا علی کے فضائل بیان کرتا ہے تو اکثر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے، یا پھر ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے صحابہ کی گستاخی کی تہمت لگا دی جاتی ہے۔ یہ تہمت ناصبیوں اور خوارج کی طرف سے اکابرین علماء پر لگتے چلے آئے ہیں، یہاں تک کہ امام نسائی کو شہید کر دیا گیا، اور کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ناصبی خوارج کا جو ایک ٹولہ ہے وہ اس بات پہ سرگرم ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ میں گستاخ صحابہ ہوں، حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ وہ کہیں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ نہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھ لیں 5 سال 10 سال پرانی کہ جس میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی گستاخی تو درکنار، میں نے صحابہ کرام کے شان میں ہلکے جملے بھی نہیں استعمال کیے۔ مگر ایک حقیقت کا بیان بھی بہت ضروری ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کو برا کہنا حرام ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ برے کو صحابہ کہنا بھی حرام ہے۔ آپ جسے کہیں ہم ان سب کو صحابی مان لیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ علماء اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور امت کو یہ بتایا نہیں جاتا ہے آج کل کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور طلقاء کس کو کہتے ہیں اور مؤلفۃ القلوب کس کو کہتے ہیں۔ میری آج کی 1 منٹ کی بحث ہے طلقاء پر۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ کہ جنہیں فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول نے مال تقسیم کیے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ذرا نرم ہو۔ طلقاء کس کو کہتے ہیں یہ آپ سماعت کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں بابا خلیل احمد چشتی کی کتاب ہے، فرماتے ہیں پیج نمبر 211 میں کہ علامہ کرمانی صحیح بخاری کے باب غزوۃ الفتح میں حاشیے کے اوپر فرماتے ہیں کہ طلقاء سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں سرکار نے فتح مکہ کے دن آزاد فرما دیا تھا، اور خطاب کر کے یہ فرمایا تھا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، آج کے دن تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ سب کے سب قتل یا گرفتاری سے آزاد کر دیے گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طلقاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے سن حضور کے محکوم ہو چکے تھے اور حضور نے ان کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد ان طلقاء کے نام بھی یہاں موجود ہیں، امام قسطلانی کے حوالے سے بھی اور امام علامہ فخر الدین کریمی کے حوالے سے بھی طلقاء کے نام موجود ہیں۔ ہم تمام صحابہ کے جوتوں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، مگر ہم انہیں صحابی نہیں سمجھتے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو ممبروں سے گالیاں دیں اور جنہوں نے ممبر سے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دلوائیں۔ ہم انہیں صحابی نہیں سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عمار یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ ہم ان کو صحابی نہیں سمجھتے ہیں جنہوں نے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ ہم انہیں صحابی نہیں سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد ابن ابو بکر کو گدھے کے کھال میں لپٹوا کر ان کو جلا دیا۔ ہم انہیں صحابی نہیں سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا۔ ہم نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں اور نہ برے کو ہم صحابی سمجھتے ہیں، مگر اس کے یہ تمام باتوں کے باوجود آج تک میں نے کبھی ان اختلافی مسائل پر بھی میں نے کبھی اپنے لب نہیں کھولے، اور میں نے وہی راستہ اختیار کیا جو راستہ اسلاف کا تھا، یعنی سکوت کا راستہ، خاموشی کا راستہ۔ حالانکہ تمام کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، تمام تاریخیں ہم نے بھی پڑھی ہیں۔ اگر بنی امیہ کے حقائق بیان کر دیے جائیں تو یہ ناصبی خارجی یہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھریں گے کہ یہ آخر کس کا ڈیفنس کرتے ہیں۔ اور یہ سنیت میں ناصبیت اور خارجیت کی
बीज बोना चाहते हैं। ये लोग मिल्लत को अहले बैत से दूर करना चाहते हैं और अब तो ये खुद अपने चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। आज जनाब सैयदा कायनात के शान में गुस्ताखी की जा रही है, मौला अली के शान में गुस्ताखी की जा रही है, जनाब हसनैन करीमैन के शान में गुस्ताखी की जा रही है और उनके अहले बैत के कातिलों का और उनके दुश्मनों का दफा किया जा रहा है। और सबसे अच्छा जो हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया वो ये है कि जो दुश्मनान अहले बैत हैं उन पर ये सहाबियत का टैग लगा दे रहे हैं। हालांकि सहाबी और होता है, तोलका और हैं। जो नबी के सहाबा हैं हम उनके जूतों को अपना सर का ताज समझते हैं, मगर आप ये कहिएगा कि कातिल भी रजी अल्लाह और मकतूल भी रजी अल्लाह, तो हम इन बातों को नहीं मान सकते। हमारे नजदीक अल्लाह के रसूल की वो हदीस है कि अल अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। तो हम हर मसले में, चाहे मैदान हो, चाहे मकान हो, चाहे जंग हो, चाहे सुलह हो, हम हर मसले पे अहले बैत अलैहिस्सलाम को हक पर मानते हैं और सहाबा को अहले बैत का हम गुलाम मानते हैं। सहाबा गुलाम है अहले बैत के और अहले बैत अलैहिस्सलाम इस उम्मत के सरदार हैं। हम सारे सहाबा की ताजीम करते हैं। सुनो, हम सारे सहाबा की ताजीम करते हैं। जो कहता है कि शब्बीर वारसी सहाबा को नहीं मानता वो पक्का झूठा है। हाँ, हम सहाबा का एहतराम करते हैं, इसलिए कि सहाबा कौन है? सहाबा कौन है? अगर आसमान पर है तो आसमान के सितारे हैं। सुनना तारीखी जुमला, अगर आसमान पर है तो आसमान के सितारे, अगर जमीन पर है तो कुरान इश्क मुस्तफा के पारे। तारीखी जुमला, सहाबा कौन है? अगर आसमान पर हैं तो आसमान के सितारे हैं, अगर जमीन पर हैं तो कुरान इश्क मुस्तफा के पारे हैं, और अगर नबी के बाद अली के साथ है तो सारे के सारे हमारे हैं। हम बहुत ताजीम करते हैं सहाबा की। माशाअल्लाह। सहाबा कराम के जूतों की खाक शब्बीर के आंखों का सुरमा है। मगर प्रॉब्लम तब होता है जब तुम सहाबा का मुकाबला करवाते हो अहले बैत से, हैं? इसलिए कि दर वाले होते हैं, घर वाले होते हैं। हाँ।